وہ اس سے بڑے معلوم ہوتے اللہ بڑے اور الزام لگاتے ہیں. اور وہ اس کے بعد نور پیدا کیا, پھر ان کو اولاد بنا کے انسانوں کے آپ اسے بتائیں گے کوئی اللہ سے کوئی بات بتائے گا نا. اللہ پہ اتنا پردازی کیا ہے؟ اللہ کی حکمت ہے. اس پر اللہ پہ اتنا پردازی ہے, کوئی ثبوت ہے تمہارے تو کتنے اتنا پرداز؟ اور اس سے بڑا اتنا پرداز کون ہوگا جو اپنے مالک کی پرداز؟ اللہ جہاں پہ قرآن ہے اللہ نور السماوات والارض, وہاں اس سے مراد ہے ساری دنیا کے اندر کوئی بھی حرکت ہے, یہ اللہ کی مدد منت ہے ہماری. اللہ کو نور کو تو میں نے پیدا کیا ہے, یہ مخلوق ہے. اگر نور کو اللہ کو نور کا مان لیے تو اللہ کو تو اب فنا کر دیا, مخلوق بنا دیا. یہ ہوتے نا, یہ ان کو شوق ہے صوفیہ کو جو کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے خلاف جو لائے ہیں نیا یہ عقیدہ اللہ کے ساتھ کہ وحدت الوجود کا. اس کے معنی یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی ذات ہے. مثلا یہ چشمہ ہے, اس کو 10 کروڑ حصے میں تبدیل کر دیے تو ہر حصہ اللہ کی ذات ہے. اسی طرح سے یہ حضرت جو ہے چاہے وہ جو بہت کہلاتے ہوں, چاہے مزید چشتی ہو یا جتنے صوفیاء ہیں, یہ سارے مانتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی ذات کا ٹکڑا. یہ بات انہوں نے اب ان کا جو رشتہ اب یہ نیا دین لانے کے لیے کیا پورا سوال کیا پوچھا تھا؟ ہاں, تو یہ اب یہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب دکھانا یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ حضرات لکھیں گے کہ ہمارے بختیار کاکی صاحب کے پاس ان کے مرید بیٹھے ہوئے دلی میں, تو ان کا حضرت بہت شوق ہو رہا ہے اس وقت کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں اور عمرہ کریں. تو حضرت جو یہ نواب پٹن کے جو ملفوظات لکھے ہیں, کیا ان کا نام تھا؟ ہاں, بابا جی. وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت نے مراقبہ کیا اور اس کے بعد خانہ کعبہ آ گیا دلی میں, اور جتنے مرید تھے وہ انہوں نے اس کا طواف بھی کیا. پھر ان کے انہیں منہ سے چمکتا بال کی جوڑوں سے اور اس میں لا الہ لکھا یا سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد لکھا کہ اس طرح سے سارے حضرات نے دلی کے اندر حج عمرہ کر لیا. حالانکہ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ عمرہ جو ٹھیک ہے, حج کے لیے تو عرفات میں قیام بھی ضروری ہے, لیکن یہ سب لوگ کہہ دیا. اب ان سے اگر کہا جائے کہ تم یہ کرتے ہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 میل دور تھے اپنے صحابہ کے ساتھ جب صلح عمرہ کرنے گئے ہیں, اور وہاں خانہ کعبہ نہ آیا کہ آپ طواف کر لیتے, تو بجائے اس کے کہ بغیر طواف کیے ہوئے عمرہ کیے ہوئے واپس آئے تھے, تو اس کا یہ ہو جاتا. تب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی مشکل اللہ پسند نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ولی کی بات ہی اور اس چیز کو لاتے ہیں کہ دیکھو نبی بھی تھے سلیمان, لیکن برا لا پائے. ان کا ولی ان سے زیادہ طاقت والا اور زیادہ وہ تھا, علم والا تھا, اس لیے ایسا ہو. یہ لاتے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. حالانکہ اس کی 3 تفسیریں ہیں. اللہ نے اس کو چھوڑ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں. ایک تفسیر امام راضی کرتے ہیں کہ جو عربی کے جاننے والے ہیں کہ یہ معاملہ جہاں یہ ہے علم الکتاب جس کے پاس ہے وہ خود یہ معجزہ ہے. حضرت سلیمان نے کہا جب اس جن نے یہ کہا کہ آپ یہ اٹھ نہ پائیں گے اپنے دربار سے کہ میں حاضر کر دوں گا, تب انہوں نے کہا اس کے پاس علم کتاب صحیح نہیں. خود انہوں نے کہا کہ اس کے بلا آپ میں چپک پائے گی تیری میں لے آؤں. ایک ہی کہا, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام مراد ہے اور یہ معجزہ تھا, اللہ نے ان کے ذریعے سے کہا. تو یہ اس لیے لاتے ہیں کہ بلخیا جو آصف بلخیا جو کہتے ہیں وہ اس لیے لاتے ہیں کہ ان کا یہ معاملہ صحیح ہو جائے, اور نبی کے مقابلے میں ایک ولی ہے جیسے ان کے شیخ اکبر کا شعر ہے, یہ مقام النبوت فی برزخ فوق الرسول بدون الولی, کہ جو مقام ہے نبوت کا یہ درمیانی درجہ ہے. فوق الرسول رسول سے کچھ اونچا ہوتا ہے اور دون الولی اور ولی سے کچھ نیچا ہوتا ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے سارا کھیل. یہی حال وہ حضرت خضر کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ولی تھے اور وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے. وہاں بھی 3 باتیں ہیں کہ ولی تو ہو ہی سکتا. کسی ولی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی ایسے معصوم بچے کو جس سے ابھی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے اس کو بد کرنا ہے, چاہے وہ پیغمبر ہو چاہے ولی. اس میں صرف اللہ کی طرف سے فرشتہ اس کو اختیار دے کر بھیجا گیا ہو کہ تم ایسا کام کر سکتے ہو. جیسے انہوں نے بات کو کہا سب کچھ میں نے کیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے تھی. ان کو اللہ نے یہ دکھانے کے لیے
کہ مومن کے لیے چاہے حالات سے یہ ظاہر ہو کہ یہ کوئی نقصان پہنچنے والی چیز ہے، لیکن انجام کے لحاظ سے جو انجام خیر ہوگا یہ ہر مومن کے لیے، تو یہ ثابت کرنے کے لیے وہ آئے تھے. تو ایسی بات متشابہ بات جس کے اندر 3 تفسیریں ہو سکتی ہے، تو جائز ہے، قرآن کے خلاف نہیں. ایک جو قرآن کے خلاف ہے اس کو اختیار کیا جائے، اس میں اتنی بڑی بات کرتے ہیں. سنا یہ جو ادیبانہ چیز ہے، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، مطلب کتنی بار پوچھا ہے آپ نے سیدی میں کس نے میرے پیچھے یہ پڑھا، کہتے ہیں کہ من بنائی کون ہے میرے پیچھے آ رہا ہے. اگر یہ دیکھتی ہوتے باقی کسی نے اس کو نہیں مانا ہے. لوگوں نے کہا کاش کوئی آنکھ ہوتی، بعض نے کہا ایک آنکھ چھوٹی تھی پیچھے. تو اس میں جتنا ظلم ہوا ہے اس کی تفسیر میں، وہ لوگ کیا قرآن و حدیث کی تفسیریں لکھنے کے بعد اپنے خاص انداز سے، مشکلہ انداز سے یہ سب آگے پیدا ہو، ورنہ قرآن حدیث کے حساب سے اس میں اس کا کوئی موقع نہیں ہے. عقل کی باتیں، ہر چیز دنیا میں ہر بات فیصلہ کرتے ہیں آپ. راستے میں کوئی شخص مل جاتا ہے، کہتا ہے میرے بچہ مر رہا ہے، 5 روپے چاہیے، آپ فون بچا لیتے ہیں، یار یہ چالاکی کر رہا ہے. تو ساری دنیا میں تو آپ کرتے ہیں، بس یہ ایک دین کے معاملے میں جو اچھا کتنا دیکھیے کیسا بچا لیا امت کو، ورنہ کتنی جنگیں ہوئی. اپنی پوری کوشش کی 30 سال تک یہ عالم رہا کہ ایسا اجماع مسلمانوں میں کبھی نہیں، اور اپنی زندگی میں کر گئے، جانتے تھے کہ پھر تلواریں نکلیں گی، اسی سے پہلے ہو چکا ہے. تو انہوں نے جو ان کا معتبر تھا، استاد علی نے جب پوچھا صادق نوازہ نے کہ کیا ہم آپ کے بعد حسن کو بنا لیں خلیفہ، نہ میں روکتا ہوں اور نہ میں انہوں نے یہی سمجھا کہ اس کے بعد پھر تلواریں نکلیں گی اور پھر ہزاروں لاکھوں خون ہوگا. تو انہوں نے جو اپنی تربیت میں جس کے متعلق نبی صاحب نے پھر خود ہی فرما دیا تھا، حدیث موجود ہے کہ ابن جیشن من امتی جب دونوں میں کیسر مقبول لہم، کہ جو پہلا لشکر جو میری امت کا ہے جو کیسر کے دار حکومت یعنی دنیا پر حملہ آور ہوگا، وہ بخشایا ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو سالار بنا کر بھیجا ہے. حدیث ان کو معلوم گویا یہ ہے بخشوں کا یہ سردار ہے. تو اس کو اگر انہوں نے چھاٹا ہے جس کے لیے حدیث میں موجود ہے کہ پھر یہ تعصب نہیں برپا ہوگا، لیکن وہی شیعہ آپ کو وہی اس نے یہاں نہیں چلنے دیا اس کو. خطوط پہ خطوط آئے حضرت حسین کو اس طرح بھڑکا کر یہ سارے معاملات پیدا کیے، ورنہ یہ معاملہ قرآن کی دین کی جو گاڑی جا رہی ہے سیدھی وہ روک دی. نہیں بہت سے نیک لوگ تھے. جب صوفیہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ ہمارے سلسلے کے ہے، حضرت علی سے ہم کو حاصل ہوا ہے، حضرت ابوبکر نقشبندی سلسلے کے اصل مانے جاتے ہیں، ان بےمانوں نے ایسا کیا ہے، ورنہ یہ جو امام باقر ہے، یہ امام جعفر یہ صحیح لوگ تھے، اچھے تھے. اب ان سے جو منسوخ کر دیا یہ سب امام باقر سے تو ملاقات ہوئی نبی امام حنیفہ وغیرہ سے، اور کافی ان کا مقام ہے. اور جو بتایا نا میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ ایک امبیشن تعبیر کے معنی یہ تو نہیں ہوتی ایک اصلی چیز ہو، تو وہاں بھی کھڑو رہو سجدہ جو آیا نا حضرت یوسف جو ہے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے اور ماں باپ ان کے پیچھے، باقی ان کے بھائی آگے گیا، انہوں نے سجدہ کیا، اللہ کھڑو رہو گر پڑے وہ اللہ کے لیے سجدے میں. جب وہ گرے ہیں پیچھے ماں باپ نے بھی سجدہ کیا اور وہ شکل بن گئی اس کو جس نے دیکھا. تو تعبیر کی یہی معنی ہوتے ہیں. یہ مطلب نہیں انہوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف، بلکہ لہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کے لیے.